جس کا قرآن کریم میں ایک جگہ یوں ذکر آیا ہے کہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، کہ ہم جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلند کرتے ہیں، یقیناً تیرا رب بہت حکمت والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ بس یہ خدا تعالی ہے جو درجات کو بلند کرتا ہے اس دنیا میں اپنے روحانی نظام کو چلانے کے لیے اپنے انبیاء، اولیاء اور مقربین کو بھیجتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور علم اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کس وقت میں اور کن میں سے اور کس کو اپنے خاص پیغام کے ساتھ دنیا کی اصلاح اور انہیں ہوشیار کرنے کے لیے بھیجنا ہے۔ اور اس زمانے میں اس حکیم اور علیم خدا نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح و مہدی بنا کر بھیجا۔ آخرین میں آپ کے مبعوث ہونے کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیح و مہدی کے مقام و مرتبہ اور ایک خاص نشانی بتا کر امت مسلمہ کو اسے قبول کرنے کی تلقین کی ہے۔ مسلمان اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو غور سے اور صاف دل ہو کر پڑھیں اور سنیں تو کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کی مخالفت نہ کریں، بلکہ اسے قبول کرنے کی طرف توجہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کو نبی اور اپنے خلیفہ کا مقام عطا فرمایا، اور فرمایا جو بھی اس کا زمانہ پائے اسے میرا سلام پہنچائے۔ یہ حدیث مختصر بھی اور اس کی ایک واضح حدیث بھی مختلف جگہوں پر ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی میں بھی ہے، پھر ابو داؤد میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا مسیح کے متعلق، اپنے مہدی کے متعلق جو مسیح بھی ہے، یہ نشانی بتائی جو سنن دار قطنی میں ہے کہ حضرت امام محمد بن باقر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام حسین کے پوتے امام علی زین العابدین کے صاحبزادے اور امام حسین کے پوتے سے کرتے ہیں روایت کہ ہمارے مہدی کی سچائی کے دو نشان ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں وہ کسی کی سچائی کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے، یعنی چاند کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو گرہن لگا ہوگا اور سورج کو گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخوں کو گرہن ہوگا۔ اور فرمایا کہ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ان دونوں کو اس سے پہلے بطور نشانی کبھی گرہن نہیں ہوا۔ بس جہاں اس مقام کو بتانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر معمولی آسمانی نشانی کی طرف توجہ دلائی ہے جو اپنی شان کے ساتھ 1894 میں پوری بھی ہوئی، وہاں لمہدین کہ ہمارے مہدی کے لیے کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ فرمایا انا لمہدیین آیتین، ہمارے مہدی کے لیے دو نشان ہیں، اور یہ لفظ ہمارے مہدی کا استعمال کر کے اپنے پیار اور قرب کا اظہار فرمایا ہے۔ اس وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی مسیح و مہدی آنے والا تھا اس کا ایک مقام تھا اور آنے کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، اور یہ نشانیاں
ہمیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں نظر آتی ہیں، اور ان کو دیکھ کر ایک سعید فطرت جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہے۔ آپ کا یہ مقام جو تھا، اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائیدات کا وعدہ کیا آپ سے، اور کس طرح آپ کو یہ عرفہ مقام دینے کا آپ سے وعدہ فرمایا۔ یہ وعدہ اس زمانے میں پورا ہوا جب آپ نے دعویٰ فرمایا، اور آج تک یہ وعدہ اللہ تعالیٰ پورا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ انبیاء کی مخالفت ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوئی اور ہو رہی ہے، جماعت احمدیہ کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کے مقام کو اس وقت بھی بلندیوں سے سرفراز فرمایا جب آپ نے دعویٰ فرمایا، اور آج تک بھی فرماتا چلا جا رہا ہے۔ ایک الہام ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ فرماتا ہے، یا احمد و فاضت الرحمت و اللہ شفتیک انا کا بیانا یرفع اللہ ذکر کا و یتم و نعمتہ علیک فی دنیا والآخرہ، کہ اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری کی گئی، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، خدا تیرا ذکر بلند کرے گا اور اپنی نعمت دنیا اور آخرت میں تیرے پر پوری کرے گا۔ پھر ایک الہام ہوا کہ حماک اللہ نصرک اللہ رفع اللہ ہو حجت الاسلام جمال هو الذی امشاکم فی کل حال لا تحاط اسرار الاولیاء، خدا تیری حمایت کرے گا، خدا تجھ کو مدد دے گا، خدا حجت اسلام کو بلند کرے گا۔ جمال الہی ہے جس نے ہر حال میں تیرا تنقیہ کیا ہے، اسے پاک صاف کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کو جو اپنے ولیوں میں اسرار ہیں وہ احاطہ سے باہر ہیں، اور کوئی کسی راہ سے اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور کوئی کسی راہ سے۔ بس آج خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اس کا حسن دیکھنا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق اور مسیح مہدی کے ساتھ جڑ کر ہی نظر آ سکتا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر کے کوئی اپنی شان بڑھا سکتا ہے؟ اب تک تو اس طرح جھوٹ منسوب کرنے والے کو خدا تعالیٰ کو ذلیل و رسوا کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ خدا تعالیٰ کے سچے اور بھیجے ہوئے کا کلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور اس نے ہمیں بتایا۔ وہ خدا جو اپنے بندے پر اپنا کلام اتارتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہر روز ایک نئی شان سے اوپر ہی اوپر بڑھ رہا ہے۔ خدا تعالیٰ نے پھر آپ سے یہ بھی وعدہ فرمایا تھا کہ وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرا وہ بوجھ جس نے تیری کمر توڑ دی اتار دیا ہے اور تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آج حضرت خداوند کریم کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ یا عبد الرافع انی رافعوں کا الیہ انی معزوں کا لا مانع لما ہوتی، کہ اے رفت بخشنے والے خدا کے بندے، میں تجھے اپنی جناب میں رفت بخشوں گا، میں تجھے عزت اور غلبہ دوں گا،
جو کچھ میں دوں اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. بس لوگوں کی کوششوں سے وہ فضل جو خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ کی جماعت پر بھی جاری ہے، اس کو کوئی دنیاوی طاقت بند نہیں کر سکتی. پھر ایک الہام ہے کہ انی معا کا یا امام و رفیع القدر، اے عالی قدر امام میں تیرے ساتھ ہوں.